مسلم رول ان انڈیا، یہ آج کا ٹاپک ہے۔ میں محمد نوفل صفان، بلانگس ٹو سن نوفلز اکیڈمی۔ پہلی ارلی انویژن مسلمانوں کی ہے وہ محمد بن قاسم کی صورت کے اندر ہوئی، پھر آگے چل کے 1001 عیسوی کے اندر محمود غزنوی بھی انڈیا کے اندر انویٹ کرتے ہیں۔ شہاب الدین غوری پرتھوی راج چوہان کو 1192 کے اندر شکست دے کے مسلمانوں کے دور کا انڈیا کے اندر آغاز کرتے ہیں شہاب الدین غوری اور ان کا جرنیل قطب الدین ایبک۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہے شہاب الدین غوری۔ اس کی کوئی اولاد نرینہ نہیں تھی، تو اس کے جو غلام تھے وہی اس کے بچوں کی طرح سے تھے۔ اس میں سے جو ہے وہ قطب الدین ایبک بھی ایک جرنیل تھا جس نے دہلی سلطنت کا قائم 1206 کے اندر اس کا آغاز ہوتا ہے، اور یہاں سے جو ہے وہ مسلمانوں کا رول پورے انڈیا میں پھیلتا چلا گیا۔ سلیو ڈائنیسٹی بھی انگریزی میں کہا جاتا ہے، اس کا جو فاؤنڈر مانا جاتا ہے یا سلطنت دہلی کا بھی فاؤنڈر قطب الدین ایبک کو ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس وقت آپ ناصر الدین قباچہ کا نام دیکھ رہے ہیں، یہ ملتان کے اندر اقتدار بناتا ہے، یہ بھی شہاب الدین غوری کا غلام ہوتا ہے۔ تاج الدین یلدوز جو ہے یہ غزنی کے اندر اپنا رول بناتا ہے، یعنی کہ وہ سیٹ ہے جہاں پہ کہ خود شہاب الدین موجود تھا۔ اختیار الدین بنگال کے علاقے کے اندر بناتا ہے۔ تو یہ چاروں اس کے غلام اس کے سلطنت کو ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں اپنے درمیان میں، اور یوں ایک نئی سلطنت کا آغاز انڈیا میں ہوتا ہے۔ تو یہ سلیو ڈائنیسٹی، اس کے بڑے بڑے جو پاورفل رولرز تھے، شمس الدین التتمش 1211 سے 1236 تک، اور غیاث الدین بلبن 1266 سے 87 تک رول کیا انہوں نے۔ ان دونوں رولر مملوک ڈائنیسٹی کے پاورفل ترین رولر تھے۔ خلجی ڈائنیسٹی نیکسٹ اس کے بعد اقتدار پہ قبضہ جمانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہ پشتون ٹرائب تھا اور ان کا بھی ٹرکک اوریجن تھا۔ علاؤدین خلجی ان کا سب سے زیادہ پاورفل رولر تھا۔ اس کے اوپر جو ہے وہ فلم بھی بن چکی ہے انڈیا کے اندر۔ 1296 سے 1316 تک اس نے جو ہے حکومت کری۔ اس کے بعد تغلق ڈائنیسٹی 1321 سے 1413 تک قائم رہتی، بہت طویل عرصے تک رہی، اور محمد بن تغلق اس کا سب سے پاورفل سلطان تھا، اور 1325 سے 51 تک اس نے حکومت کری۔ اس کے بعد تیمور لین یہاں پہ جو ہے وہ حملہ کرتا ہے اور دسمبر 1398 میں انڈیا پہنچتا ہے، اور خطرناک قسم کی یہاں پہ قتل و غارت گری کرتا ہے، اور جو یہاں کے موجودہ حکمران ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے بھاگ جاتے ہیں۔ تیمور لین جو ہے خضر خان کو، جو کہ پہلے بھی یہاں کا جو ہے وہ گورنر ہوتا ہے، کیونکہ خضر خان جو ہے وہ اس کی طرفداری کرتا ہے تیمور لین کی، تو بالآخر تیمور لین اس کو جو ہے یہاں کا گورنر بنا کے اور یہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ ملتان، لاہور اور دیالپور کا جو ہے وہ اس کو گورنر بناتا ہے۔ 1414 کے اندر آفیشلی جو ہے وہ سید ڈائنیسٹی کا آغاز ہوتا ہے تھرو خضر خان۔ ٹھیک ہے جی، تقریباً 30-35 سال کی یہ سید ڈائنیسٹی رہتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں، لودھی ڈائنیسٹی کو دیکھ لیتے ہیں۔ لودھی ڈائنیسٹی بھی ایک بہت پاورفل ڈائنیسٹی تھی۔ فرسٹ رولر واز بہلول لودھی، اور یہی اس کا سب سے طاقتور رولر مانا جاتا ہے، اور اس کا جو رین ہے 1451 سے 1479 تک رہتا ہے اس کا دور۔ اس کے بعد جو مغل ڈائنیسٹی جو ہے وہ آغاز ہوتا ہے، اور بابر جو ہے وہ جو کہ اس کے باپ دادا کا تعلق جو ہے تیمور لین سے ہی ہوتا ہے، جو ابھی میں نے آپ کو بتایا تیمور لین اسی کے ہی اولادوں میں سے ایک بابر تھا، اور بالآخر جو ہے یہ انڈیا کے اوپر اپنی حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور اس کی خاصیت مغلز کی یہ تھی کہ انہوں نے یہاں پہ اسٹے کیا، یہاں پہ رول کیا، یہاں پہ رہے وہ، اور اس زمین کو اپنایا اور اسی زمین کے ساتھ رشتہ بنایا۔